تو عاصم بھائی آپ کے لیے سوال ہے، اور یہ اعتراض بھی ملحدین کا میں اسی الفاظ میں رکھتی ہوں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کر دیا آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ جب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلیوری ویسٹ نے ختم کی ہے۔ تو ملحدین ہی اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا، ختم نہیں کیا، اس کو فروغ دیا، اور اصل میں تو جی ساری سلیوری جو ہے وہ ویسٹ نے ہی ختم کی۔ اب یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے اس کا؟ جی عاصم بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ علینا بہن۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو پیچھے پوری گفتگو ہوئی ہے اس کے لیے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو جیسے کہ قیصر بھائی نے یہ بات رکھی کہ سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، اور آج بھی ماڈرن دور میں جو ماڈرن سلیوری ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جو ہمارا جو کارپوریٹ سسٹم ہے وہ بھی بہت ویری سملر ٹو دا اسلامک سسٹم آف سلیوری انسٹیٹیوشن۔ تو اس پہ ملحدین لوگ یہ کرتا ہے، ارے یار کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو میں ملحدین کے لیے جو ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے دو پریمیسز رکھتا ہوں۔ اگر وہ چاہیں تو میرے دونوں پریمیسز میں سے جس کو چاہیں وہ غلط ثابت کر دیں، تو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دیں، آئی ول ایکسپٹ۔ دو پریمیسز کیا ہیں کہ دیکھیں، اسلام کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس میں all slave are humans and they have rights but their owner can put some limitations and conditions۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی سلیوری کا ڈیفینیشن نہیں ہے تو وہ اس کو غلط ثابت کرے کہ نہیں، اسلام میں جو ہے سلیو کے رائٹس نہیں ہے اینڈ دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ہومن، وہ کر دیں۔ دوسرا جو ہے میں پریمیسز رکھتا ہوں ہم اپنے جو ماڈرن ڈے میں جو امپلائی سسٹم، کارپوریٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے۔ all employees are human and they have rights but their company slash owners slash their brands anything can put some limitations and conditions۔ اس کو بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ ثابت کر دے غلط ہے۔ اگر یہ دونوں پریمیسز صحیح ہیں then all slaves are employee and all employees are slaves۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ایرا میں جو ہے وہ سلیوری، جو اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے سلیوری کا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک دس کوشچن۔ اس کے بعد دوسری بات جو مجھ سے اپنے کانسینٹ پہ بہت، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی اسکولنگ ہی لگا دی ہے، جو خاص کر کے جو ملحدین ہیں جو وکی اسلام سے جو ہے اسلام کو سمجھتے ہیں۔ تو میں ان ملحدین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو بہت بیسک سوال ہے کہ ایک انسان کے اندر کانسینٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ٹوٹلی یہ ایک انٹرنل تھنگ ہے یا اس کے لیے کچھ ایکسٹرنل ڈریون فیکٹرز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس کو آپ جو یعنی ملحدین کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی تشریح کریں کہ اس پہ بات کریں کہ کانسینٹ ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو آبادی کی 90% کو دکھاؤں گا جس کا ہر کام میں کانسینٹ نہیں ہوتا۔ بہت بڑی آبادی ہے جو ایسا جاب کر رہی ہے جو جبرن جاب کر رہی ہے، جس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی دوسرا آپشن ملے تو وہ چلا جائے، تو وہ ایک ایکسٹرنل ڈریون جو ہے وہ کانسینٹ ہے، نہ کہ اس کے یعنی اندر سے یہ چیز خواہش آ رہی ہے نہیں مجھے تو یہی جاب کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ جو یعنی پلیزر کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، ارے بھائی کہاں ہو آپ کا جو پوری کی پوری تھیری ہے، پوری زندگی ہے، وہ تو مطلب ہیڈنزم اور پلیزر پہ ہی آپ پورے اپنے زندگی کے جو ہے آئیڈیالوجی اور پوری زندگی کی چیزیں جو ہے تیار کرتے ہو۔ تو اس طرح کی پلیز بچکانا کوشچنز جو ہے وہ نہ کریں جہاں وہ خود جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ آئی تھنک یہ کچھ چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اگر اجازت ہو تو چلتے ہیں، میں اپنے پریزنٹیشن پہ چلتا ہوں انشاءاللہ۔ جی شیئر کر دیں اسکرین۔ تو یہ عام طور پہ ملحدین کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک صاحب نے کہا ابھی تک، تھینکس ٹو دا ویسٹ، کہ انہوں نے جو ہے سلیوری ختم کر دی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے زبردستی سلیوری ختم کروایا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر ہم دیکھیں گے ہسٹوریکلی، ہم اس کو انالائز کریں گے کہ ہو ایبولش سلیوری اینڈ وائی، اس کا فیکٹرز کیا تھا کہ جو لوگ فار ایگزامپل ویسٹ نے اگر سلیوری کہیں کہیں ختم بھی کی ہے تو اس کے پیچھے کیا وہ انسانیت کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے انسانیت کے بنا پہ سلیوری ختم کیا، یا اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں اور کچھ اور چیزیں تھی جس کو وہ لوگ آج جو ہے وہ دوسرے طرح سے گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پوری جو بحث ہے نا جو سلیوری کی، اور خاص کر جو ماڈرن سلیوری یا ماڈرن ایرا میں کیسے سلیوری جو ہے وہ ایبولشڈ ہوا، اس کی پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے
ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो था उसको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और उनको मुझे लगता है कि जो लोग उस कल्चर को इंडोर्स करते हैं, वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर को इंडोर्स करते हैं, उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए। और अगेन आई विल आस्क, हाउ डेयर यू टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू अस? आप कहाँ हो खड़े? आप पहले अपने अपने मॉडर्न आइडियोलॉजी को तो चेक करें, आप अपनी हिस्ट्री को तो चेक करें, आपने क्या गुल खिलाए हैं। तो देखें, ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी सिस्टम था, इसमें कहा जाता है कि 12.5 मिलियन, मोर देन 1 करोड़, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ जो है वो अफ्रीकन को 1525 से 1866 के बीच अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया है ना। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों इसमें शामिल है। और इसमें से भी तकरीबन जो है वो 1.8 मिलियन लोग जो है 18 लाख लोग तकरीबन रास्ते में ही मर गए, उनको फेंक दिया गया, वो वहां पहुंचे ही नहीं 1.25 करोड़ में, 18 लाख लोग। बाकी जो लोग बचते हैं उनमें भी डायरेक्टली सबके सब लोग के अमेरिका नहीं पहुंचे, तकरीबन 3.25 लाख लोग जो है उनको डायरेक्टली अमेरिका भेजा गया। अब बाकी लोग बहुत सारे बाजारों में या बहुत सारी जगहों पे काम करते हुए, बिकते हुए, फिर वो वापस वहां पहुंचे। और ये मैं सारे के सारे जो तकरीबन बातें हैं वो मैं वेस्टर्न सोर्स से ही मैं नकल करूंगा, क्योंकि ये फिर कहेंगे, अगर हम अपने स्कॉलर्स को कोट करेंगे तो कहेंगे अरे तुम्हारे स्कॉलर बाइस्ड थे। चलो भैया ठीक है, हम आप ही के स्कॉलर्स को कोट कर देते हैं। ये जो है स्टेटिस्टा की ये जो चार्ट है वो है, और ये एक जर्मनी की कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है भाई। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हम अगर उस वक्त 1600 से लेके 1500 से लेके अगर 1600 1850 तक की पॉपुलेशन पे गौर करें तो आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी कि इन लोगों ने, ये जो लोग आज अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड, मॉडर्न और पूरी दुनिया के ऊपर जो है सिविलाइजेशन के नाम पे कब्जा जमाया, कोलोनाइज किया और लोगों पे जबर करते रहे, जुल्म ढाई, उनके कारनामे आप देखें कि इन्होंने इस तरीके से गुल खिलाए अफ्रीका में कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही नहीं पाई। पूरे तकरीबन 150-250 साल के दौरानिए में बहुत कम पॉपुलेशन बढ़ी है। एशिया की जो पॉपुलेशन थी 1600 में वो 34 करोड़ थी, जो कि 1850 में 80 करोड़ हो गई। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो 1600 में 7.2 करोड़ थी, जो कि सेम वक्फे के बाद 1850 में सिर्फ 10 करोड़ हुई। सोचे कहाँ 34 करोड़ से 80 करोड़, और कहाँ ये 7 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचे। और इससे भी इंटरेस्टिंग है कि हम अगर नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन को देखें कि क्या गुल खिलाए। मैं ये कह रहा था कि ये तो आप डेटा छोड़ ही दें पॉपुलेशन का, अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को चेक कर लेते हैं कि वहां के पॉपुलेशन के साथ इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, तो 1500 में लैटिन अमेरिका की जो आबादी थी, जो साउथ अमेरिका भी कहलाता है, वो 3 करोड़ थी। और ये 100 साल के बाद जब ये सिविलाइज्ड लोगों ने वहां अपने कदम रखे हैं, जो कि मुल्हिदीन के यानी कि इंडोर्स करते हैं सिविलाइजेशन को, उन्होंने जब कदम रखा है तो 100 साल के बाद ये 3 करोड़ की आबादी 80 लाख पे आ गई थी। क्या हुआ 2.2 करोड़ों के साथ? क्या हुआ? वाइप आउट कर दिया पूरी की पूरी नस्ल को, इन्होंने गुलाम नहीं बनाया, वाइप आउट कर दिया, हिस्ट्री से खत्म कर दिया इनको। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में अगर देखें तो वहां की आबादी 1500 में 20 लाख की थी, और 100 साल के बाद ये आबादी 9 लाख की बचती है। कि आज हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में उनका रेशियो जो कि नेटिव अमेरिकन से बहुत कम दिखता है। ऐसा क्या, यानी कितने लोग माइग्रेट करके चले गए यूरोप से कि वहां की जो एक बसी बसाई आबादी थी, जो इनका सिविलाइजेशन और बहुत सारी जो कदीम सिविलाइजेशन थी, उसके लोग कहाँ गए? तो ये है सिविलाइज्ड लोगों का नाम है, और ये फख्र करते हैं इस कल्चर्स पे और गाली देते हैं इस्लाम को। आप देख सकते हैं कि किस कल्चर को ये लोग इंडोर्स करके इस्लाम को बुरा भला कहने की बात करते हैं। खैर, हम चलते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने जो स्लेवरी खत्म की है उसके पीछे क्या मकासद है, और क्या इस्लाम के यहाँ, इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर स्लेवरी को खत्म करने के इंटरनल कोशिशें नहीं हो रही थी? क्या जब ये लोग, ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग दुनिया में नहीं आए, तब तक क्या मुसलमानों ने स्लेवरी को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्लाम की, तो 11वीं सेंचुरी में हम पाते हैं कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक बहुत छोटा तबका है, गरचे बहुत छोटा तबका है, उसने जो है, गरचे वो मुसलमान है नहीं है, वो एक अलग चीज है, बहुत सारे हो सकता है कि डिफर करें, उनके मुसलमान होने पे क्वेश्चन उठा सकते हैं,
ایپسٹمولوجیکلی یا تھیولوجیکلی ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ کلچرلی جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کے حصہ ہے وہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی حاکمیت میں 11th سینچری میں غلامی کو بالکل بین کر دیا تھا، اور اس بین کے لیے ان کے پاس جو دلیلیں تھی وہ قرآن اور سنت اسلام تھا. اس کے لیے جو ہے لاجک یا باہر کی چیزوں کو وہ دلیل نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہے یا ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ غلامی کے خلاف ہے، اس لیے ہم غلامی کو بین کر رہے ہیں. گرچہ یہ چھوٹے لیول پہ ہوا تھا بٹ ہوا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب کہ 1700-1800 کے بعد جب یعنی کہ یورپین آئے مسلمانوں کے یہاں تو مسلمانوں نے غلامی ختم کی. اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ نے کب غلامی ختم کی؟ کیا فرانس سے پہلے کسی مسلم کنٹری نے غلامی ختم نہیں کی؟ کیا انگلینڈ سے پہلے، انگلینڈ کے ٹوٹلی ایبالش کرنے سے پہلے کیا کسی دوسرے مسلم کنٹری نے غلامی کو ٹوٹلی ایبالش نہیں کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا یہ لوگ تو یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیریوٹائپس ہیں، مطلب کہ سماج میں جو بھی چیزیں عام طور پہ گھوم رہی ہیں لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں بنا اس کی تحقیق کیے، بنا اس کے پڑھے ہوئے یا اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جانے بنا. بس ہم نے اوپر کہیں سن لیا بھائی ہمارے جو ماسٹر تھے انگریز مہاراج، انہوں نے جو ہے یہ فلاں کام کیا، کیا زبردست کام کیا، ان سے پہلے تو ہیومن رائٹس تھے نہیں، ان سے پہلے تو کوئی چیزیں تھی نہیں. تو بس ایسا ہی مطلب چل رہا ہے ان کا کارنامہ. یہ وہ والی سلائیڈ ہے جس میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے پوری پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کیا تھا نارتھ امریکہ سے اور ساؤتھ امریکہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ میں نے جو بات کی کہ مسلمانوں نے ختم نہیں کی تھی، یہ اس کا حوالہ ہے. اور یہ کتاب کسی مسلم رائٹر نے نہیں لکھی ہے، یہ ہے ڈی جے اسمتھ. انہوں نے جو ایک پوری کتاب لکھی ہے سلیوری اینڈ اسلام یا ایبولیوشن آف سلیوری ان اسلام، اس نام سے جو ہے یہ پوری کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خود یہ بات نہیں تھی. اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے سلیوری ویسٹ کی وجہ سے ختم کی. اس پیسج میں آپ کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وائی ویسٹ ایبالش سلیوری، کیا انہوں نے انسانیت کے بیس پہ سلیوری کو ختم کیا؟ یہ بھی ایک مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط نظریہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ. جو اس کے پیچھے ہیومینٹی کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے، اس کا جو پورشن. ٹھیک ہے، جو پروٹیسٹنٹ تھے یا اس طرح کے جو کچھ لوگ تھے وہ سلیوری کے خلاف بات کر رہے تھے اس کلچر میں، لیکن ان لوگوں کے بات کرنے سے بات زیادہ بنی نہیں. جو ان کے حکمران تھے انہوں نے کچھ بھی سنوائی نہیں کی. اب بات آتی ہے کہ سلیوری کو کیسے ختم کیا انہوں نے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ غلام امریکہ میں جمع ہو گئے تھے، اتنے زیادہ غلام جمع ہو گئے تھے کہ وہ آقاؤں سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو کیج میں، پنجرے میں بند کر کے رکھے. خیر بہرحال اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا میں کہ کتنے بدترین سلوک کیے جاتے تھے ان کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ریبل ہو گئے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور کئی ساری ریولوشنز انہوں نے چلائی سلیوری کے خلاف. اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہ اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے پوری اسلامک ہسٹری میں سلیو کے وہ ریولوشن دکھا دیں جو انہوں نے سلیوری کے خلاف کیا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے ریولوشنز کیے ہیں سلیووں نے، غلاموں نے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غلام تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس پاور آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں کہ چرکسیہ اور پھر جو ہے ادھر غلامان اور یہ وہ سب بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو ہمارے یہاں غلام جب بھی ہمارے یہاں غلاموں کا اتنا پاور تھا کہ وہ حاکم بن سکتے تھے، وہ یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسا لیوش لائف جی سکتے تھے اور ان کا معاشرے کے اندر وہ اسٹینڈرڈ ہو سکتا تھا. تو پلیز اپنے غلاموں کا ہمارے غلاموں سے کمپیئر کر کے ہماری تہذیب کا اور ہماری روایت کا توہین نہ کریں آپ لوگ. ٹھیک، اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر تھا، جو دوسرا اصل فیکٹر تھا اس میں، وہ تھا اکنامک بینیفٹ. کہ دیکھیں جو پورا کا پورا کولونائزیشن ہے اور کیپٹلزم ہے، اس کا صرف اور صرف ایک موٹیو ہے کہ کس طریقے سے زیادہ پیسے جمع کیے جائیں، کس طریقے سے زیادہ لوگوں کا استحصال کیا جائے، کس طریقے سے زیادہ ہم اپنے پیٹ میں جو ہے دوسرے کے لقمے کو ڈالیں. یہ پورا موٹیو ہے اور دکھتا بھی آج بھی دکھتا ہے نا کہ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو رقم ہے وہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ گئی ہے. تو سلیوری کو ختم کرنے میں کیپٹلزم کا سیدھا بینیفٹ تھا.
اس لیے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن آ گئے تھے، انڈسٹری میں کام کون کرے گا بھائی؟ مزدور کریں گے نا، مزدور طبقہ کام کرے گا. اب اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ تو اس کے کھیت میں کام کرے گا، آپ کی انڈسٹری میں تو نہیں جائے گا نا کام کرنے کے لیے. تو یہ میجر فیکٹر تھے یہ دو، جس کے بنا پہ انہوں نے غلامی کو ختم کیا. لیکن یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے انسانیت کے نام پہ غلامی کو ختم کر دیا. کیسی انسانیت بھائی؟ آپ تو غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. آپ تو جن لوگوں نے غلامی کو ختم کیا ہے، آپ ان کے تھاٹ کو جا کے پڑھیں کہ وہ کتنے ریسسٹ تھے، اور بلیک کے بارے میں، بلیک لوگوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے. یہ میری چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی. آئی تھنک کہ انشاءاللہ اس سے بات بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ایلیگیشن کہ مسلمانوں نے سلیوری ان وجہ سے ختم کیا، یہ غلط ہے. اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز اس کے بعد میں تھوڑا سا ماڈرن سلیوری پہ بات کروں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں نقل کر دوں کہ مسلم کنٹری میں سب سے پہلے موروکو نے، آئی تھنک موروکو نے غلامی کو ختم کیا، اور انہوں نے فرانس سے پہلے ختم کیا. فرانس نے 1848 میں غلامی کو ختم کیا ہے، اور یہ مسلم کنٹری نے 1844 میں غلامی کو ختم کیا. اسی طریقے سے بہت سارے اصطلاحات اوٹومن امپائر میں بھی شروع ہو گئے تھے غلامی کو لے کر کے، کہ انہوں نے 1847 میں، پھر 1857 میں، پھر 1871-72 میں انہوں نے بہت ساری غلاموں کی قسموں پہ پابندی لگائی تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا جو ویسٹ ہے انہوں نے اوٹومن امپائر سے پہلے غلامی ختم کر دی تھی. ایسا کچھ نہیں. غلامی کو ختم کرنے کا جو ماڈرن پروسیس ہے وہ بہت دھیما ہے، بہت دھیرے دھیرے چلتا رہا ہے. اور اب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ الزام دیں گے کہ جو سب سے لیٹ ختم کیا جن لوگوں نے غلامی کو، اس میں مسلم ممالک کا نام آتا ہے. تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اس مسلم ممالک پر، ان مسلم ممالک پر جنہوں نے غلامی کو بہت دیر سے ختم کیا، 1860-1850 تک کون لوگ حکومت کر رہے تھے؟ یہ وہی تو آقائیں تھے جن کے آپ جو ہے گن گاتے ہیں کہ انہوں نے سلیوری کو ختم کیا. تو انہوں نے 1860 کہہ رہا ہوں 1960 1950 تک یہی لوگ حکومت کر رہے تھے، انہی کی کالونیز تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں ختم کر دیا ان ممالک میں غلامی کو؟ اس لیے نہیں ختم کیا کہ کیونکہ اگر وہ ختم کر دیتے تو ان کا جو اس کنٹری میں جو اکنامک بینیفٹ تھا وہ ختم ہو جاتا. اس لیے آج بھی دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ افریقہ کو ٹریٹ کرتے ہیں، جن کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. ہاؤ دے ٹریٹ افریقنس، خاص کر جو افریقن اسٹیٹ ہیں، وہ لٹرلی یعنی کہ کلیکٹیولی وہ سلیو ہیں، پورا کا پورا اسٹیٹ سلیو ہے. ہم انڈیویجول سلیوری تو بہت دور کی بات کریں. یہ کون سی سلیوری کی قسم ہے کہ فرسٹ ورلڈ نے جو ہے، جن کے آپ گن گاتے ہیں، انہوں نے پورے کے پورے اسٹیٹ کو غلام بنا رکھا ہے. ایسا تو ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیا کہ پورے اسٹیٹ کو غلام بنا لیا. بہرحال تو میں تھوڑی سی اب ماڈرن سلیوری پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماڈرن سلیوری آف کورس ایگزسٹ کرتی ہے، اور یعنی کہ آئی لو کی رپورٹ کے مطابق 27 ملین پیپل جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلامی کی شکل میں جکڑے ہوئے ہیں ماڈرن دور میں، اور اس کا حوالہ بھی میں نے جو ہے اس میں نقل کر دیا ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کی جو ماڈرن سلیوری ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار ہے؟ اسلام ایک فیکٹر ہے آج کے غلامی کے لیے، یا اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ آپ اسلام پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں، اسلام کی غلامی کے سسٹم پہ بہت باتیں کرتے ہیں، اسلام کو بہت لعن طعن کرتے ہیں، لیکن ایکچولی جو فیکٹر ہے سماج میں آج جس کو ختم کرنا چاہیے، آپ کو پروڈکٹیو بننا چاہیے، آپ کو سماج کے پرابلمز کو سالو کرنا چاہیے جیسے اسلام کرتا ہے. اسلام سے سیکھیں آپ لوگ یہ چیز کہ اسلام جو ہے وہ کسی یوٹوپیا میں نہیں جاتا کہ ہمیں ایسا کر دینا بھائی ویسا کر دینا. اس یوٹوپیا میں اسلام بلیو نہیں کرتا ہے، وہ ریئل ٹائم پرابلمز سالو کرتا ہے. تو آپ بھی تھوڑا اسلام سے ایک اچھائی سیکھیں کہ آپ موجودہ دور کی برائیوں کو ختم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ماڈرن سلیوری کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں اس پہ بھی تو کبھی مطلب آپ اپنی اپنی اسٹریمیں چلائیں. اتنی بڑی بڑی آبادی جو ہے، اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ماڈرن سلیوری میں جو زیادہ تر ونربل پیپل ہیں دے آر وومن اینڈ چائلڈ. 55% جو آبادی ہے ماڈرن سلیو کی وہ عورتوں پہ مشتمل ہے، وہ عورتیں ہیں. تو یہ تو مطلب صاف دکھتا ہے کہ آپ ایک سیٹ ایجنڈے کے تحت ایک خاص چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جو اصل روٹ پرابلم آج کی سوسائٹی میں جو ایول ایگزسٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. آپ بس پیسے لیتے ہیں، آپ کو کہیں سے ملے جا رہے ہیں، آپ لیوش لائف گزار رہے ہیں، اپنے جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور اسلام پہ یہ بس اٹھ کے آ گئے ہیں اور بس ویڈیو بنا دیا جاتا کیا ہے. تو چیزیں اتنی آسان اور سمپل نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی. اور میں یہی کہوں گا کہ آج کے جو ماڈرن سلیوری ہے اس کے لیے
کے لیے بھی سب سے بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اسلام کا ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کو اسلام کے اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے کہ وہ کیسے ماڈرن سلیوری کو ایبالش کر سکتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔